آج ہماری جو آیت ہے سورۃ بقرہ کی وہ سٹارٹ ہے 164 سے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن و رات کا بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش، اور وہ بادل کے آسمان اور زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. اب یہ والی جو آیت ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کا ذکر کیا گیا. ایک یہ بات، اور دوسری بات جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہے، اس کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خالق بھی صرف ایک واحد ذات ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے. اب یہ جتنی بھی نعمتیں اس میں بیان کی گئی ہیں نا، یہ واحد صرف اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ان کو پیدا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی انسان میں، نہ ہی کسی جنوں انس میں، کسی میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کو بنا سکے. جیسے کہ آسمان اور زمین یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور زمینوں کی پیدائش، یعنی کہ اب جس طرح ہم اس میں بھی عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. ہم یہ بنا تو نہیں سکتے لیکن ہم ان کے اندر نشانیاں ڈھونڈ سکتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، جیسے کہ زمین میں جو جس طرح وہ سیب گرا تھا اور جو نیوٹن تھا اس نے گریویٹیشن لا جو ہے وہ ڈسکور کر لیا تھا، تو اس طریقے سے اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں، یعنی ہم ان میں سے چیزیں ڈسکور کر سکتے ہیں لیکن ہم ان چیزوں کو بنا نہیں سکتے. اور اس کے علاوہ رات اور دن کا بدلتے آنا، اب دن آتا ہے، اس کے بعد رات آتی ہے، اپنے نظم و ضبط کے حساب سے یہ آگے پیچھے چلتے آ رہے ہیں. کوئی بھی ان میں جو ہے وہ کہیں بھی ڈیمیج نہیں ہوتا، یعنی کہ کبھی بھی یہ اپنے وقت سے پہلے یا کوئی بھی چیز وقت کے بعد نہیں آتی. اور اس نظام کو جو بھی چلا رہا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی اس نظام کو چلا سکتے ہیں. جس طرح کہ اب دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اب کشتی جس طرح ہے، اب اللہ تعالیٰ نے پانی جو ہے اس میں کشتی جو ہے وہ ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ جو ہے نا تعلقات کو بڑھاتی ہے. یہ اس کے علاوہ ہم اپنی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں، یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے نا وہ ساری کی ساری انسانوں کے لیے بنائی ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے. ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن اس کا استعمال جو ہے نا وہ اس کو غلط یا صحیح کرتا ہے. اب یہ ہم پہ، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہر چیز دی ہے، اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہم اس کو کس وے میں لے کے چلتے ہیں. آیا کہ کوئی چیز ہم پازیٹیو میں لیتے ہیں یا نیگیٹو میں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے کہ اگر ہم بات کریں کہ جو ہے چھری یا کوئی بھی چیز، وہ ہمارے فائدے کے لیے، کاٹنے کے لیے استعمال ہوئی ہے، لیکن ہم اس سے قتل کرنے کے سے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں، تو وہ اس کا جو ہے نیگیٹو افیکٹ آ سکتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اسے جلا دیا. اب جو آسمان سے بارش برستی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی جو ہے قبضہ قدرت میں ہے. ہم انسان جو ہے یہ اس کو اپنے قبضے میں نہیں کر سکتے. اور زمین میں جتنے بھی زمین جو ہے وہ جو بنجر زمین ہے اس کو سرسبز و شاداب کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ایک جو ہے وہ قدرت ہے. اور جتنی بھی فصلیں اور جتنی بھی جو بھی ان کو بڑھانا اگانا، یہ ہم تو صرف کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کو بڑھانا اگانا، اس میں پھل پیدا کرنا، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہے کہ جتنے بھی ہر قسم کے جانور جو زمین میں، ہر جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. انسان جو وہ جانور پیدا نہیں کر سکتا. ہاں ہم جانور سے آگے ڈفرینٹ کام لے سکتے ہیں، وہ ہمارے اندر ہے. یعنی کہ ہم اس میں سے اپنی ہی نشانیاں، یعنی کہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں کہ جیسے چیز اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے، اب ہم اس کو اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کرتے ہیں. تو یہ عقل مند لوگ جو ہیں وہ اس جو ہے وہ بھی ان میں سے نشانیاں ڈھونڈتے ہیں. یہ اس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس میں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے نا یہ تب آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب نا انہوں نے کہا تھا، جو مشرکین مکہ تھے نا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت دیں. تو یہ آیت تب نازل کی گئی تھی کہ ایسی چیزیں جو کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جن، نہ آگ سے پیدا ہونے والے کوئی چیز ہی کام کر سکتی ہے، اور نہ ہی مٹی سے پیدا ہونے والی کوئی بھی چیز ہی کام کر سکتی ہے. صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ آیت جو یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں اور ان کی عبادت کرنا ہم پر فرض ہے. اس کے بعد آگے ہے کہ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں. اور کیسے ہو اگر دیکھیں ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، اس لیے کہ وہ سارا زور خدا کو ہے، اور اس کے لیے اللہ کا عذاب بہت سخت ہے.
اب یہاں پہ نا بات ہو رہی ہے محبت کی. اب اوپر جتنی بھی نشانیاں ہیں ہر چیز انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اب انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور جب اتنی نعمتوں کے بعد یعنی کہ اگر آپ کو کسی سے اتنی پازیٹیوٹی مل رہی ہے تو اوبویسلی آٹومیٹکلی دل میں جو ہے نا وہ محبت ابھرتی ہے, یعنی کہ اس طرف آٹومیٹکلی دل مائل ہو جاتا ہے. اور جب دل میں خیال آتا ہے نا پازیٹیو خیال آتا ہے تو محبت, اس کو کہتے ہیں محبت. اور جب یہ چیز شدت اختیار کر جاتی ہے نا تو اس کو کہتے ہیں عشق. اور نہ ہماری محبت اور عشق کا واحد جو حقدار ہے نا وہ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ خود بھی کہتے ہیں کہ اے بندے مجھ سے محبت کر, یعنی کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو تمہیں بھی حق ہے کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو. تو اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو انسان کو دی ہیں, اگر انسان اپنی عقل استعمال کرے کہ ہر چیز جو فائدے کے لیے بنائی گئی ہے وہ انسان ان کی ضروریات ہی ہیں. اور انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماؤں سے بھی زیادہ, یعنی ایک ماں اپنے بیٹے سے اتنا پیار کرتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. تو اب انسان کا بھی تو فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, اس پر ایمان لائے اور اس کے دیے گئے احکامات بجا لائے. اب آگے بات کی گئی کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیتے ہیں تو وہ ظالم ہوں گے. ظاہر سی بات ہے, اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تو رکھا ہے, اتنی چیزیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں, اور اگر ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں, ہر چیز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ چیزیں دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. اب اللہ تعالیٰ چیزیں دے کر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت کرو, اور ہم پھر بھی اس کی عبادت نہ کریں تو obviously ہمیں اس کا عذاب تو ملے گا ہی نا. اب ہم عبادت جو ہے نا اکثر کہتے ہیں کہ اکثر ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں یا ہم یہ کریں ہمیں یہ سیاح ملے. لیکن ہمیں عبادت نہ تو جنت کے لالچ میں کرنی چاہیے, نہ ہی ہمیں جو ہے نا کوئی بینیفٹ کے لیے کرنی چاہیے, بلکہ ہمیں عبادت اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ لائق ہی عبادت کے ہے. یعنی کہ وہ خالق جو ساری دنیا کا مالک ہے, ہر چیز, ہماری سانس, اگر ہم خود کو ہی دیکھ لیں ہمارے اندر ہر چیز پرفیکٹ ہے. تو ہم پھر بھی اگر ان چیزوں کے باوجود بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں تو اوبویسلی ہم جو ہے عذاب کے مستحق تو ہوں گے ہی. اس کے بعد ہوتا ہے جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیروں سے اور دیکھیں گے عذاب اور کٹ جائیں گی ان کی سب ڈوریں. اب جب آخرت میں حساب کتاب کا وقت آئے گا نا تو تب بتوں کو بھی, اور جو بتوں کو پوجتے تھے سب کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں گے. تب اللہ تعالیٰ بتوں کو زبان دیں گے, اور تب جو بت ہوں گے وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ یہ ہمارے پیچھے ہیں, بلکہ یہ خود جو ہے ہمارے پیچھے آ رہے تھے. اب جیسے کہ ہم بتوں کو, ہم بتوں کو تو نہیں پوچھتے, لیکن جیسے کہ ہماری اپنی لائف میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اپنی طرف مائل کر لیتی ہیں. ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے وہ حرام ہے. اب جیسے کہ ہم موبائل بہت یوز کرتے ہیں, اپنی سوشل ایپس بہت یوز کرتے ہیں, یا ہم برائی کے کاموں میں بہت مگن ہو جاتے ہیں. اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نا نماز بھی پڑھتے ہیں نا تو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں, اچھا نماز پڑھ لی اس کے بعد ہم یہ کام کریں گے, تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. اگر آپ عبادت کر رہے ہو تو خلوص نیت سے کرو, یا کوئی بھی کام کر رہے ہو تو خلوص نیت سے کرو نا. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے, ہم ادھر سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, ادھر جا کے پھر ہم وہ کام کر لیتے ہیں, گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں. تو پھر جو ہے نا ایسے نہیں چلے گا نا. تو یہاں پہ وہ بتایا گیا کہ جو بت ہے نا وہ خود کہیں گے کہ ہم نے ان کو اپنے پیچھے نہیں لگایا تھا, یہ خود ہمارے پیچھے لگے تھے, یہ خود اپنے ہی اعمال سے عذاب کے مستحق ہیں. اس کے بعد ہے کہ اور کہیں گے پیرو کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم ان سے توڑ دیتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑ دی. اب یہاں پہ نا وہ کہہ رہے, وہ جو بتوں کو پوچھتے تھے نا وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں دوبارہ وہ دنیا دے, ہم وہاں جا کے نا تو ہم اپنے بتوں کو توڑیں, ہم ان کی نافرمانی کریں, بلکہ ہم نا تیرا ہی شکر ادا کریں, تیری عبادت کریں. اب سب سے بڑا جو گناہ ہے نا وہ ہے شرک. یہ شرک ایسا ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے, اور جو مشرک ہو کے مرتا ہے نا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہی جنت میں جہنم میں ہے. کچھ ایسے گناہ ہیں کہ انسان جو ہے نا اپنی سزا کاٹنے کے بعد نا اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا, لیکن جو مشرکین ہے نا وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے, وہ ہمیشہ کے لیے نا جہنم میں ہی رہیں گے, اور ان کا ٹھکانہ ہی وہی ہے. اور کہتے کہ یوں ہی اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرتیں ہو کر, اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں. یعنی کہ ایک نا انسان ہے نا اس کے لیے نا جنت میں بھی جگہ, جنت کا بھی ایک مقام ہے اور دوزخ کا بھی ایک مقام ہے. اگر وہ ٹھیک صحیح اچھے کام کر لیتا ہے نا تو وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جو اگر وہ برے کام کرے گا تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا.
اب جب وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا نا تو وہ جو مقام اس کا جنت میں اس کے لیے ایک رکھا ہوگا نا کہ اگر وہ نیک اعمال کرتا تو وہ مقام اس کو دکھایا جائے گا تو وہ حسرت سے دیکھے گا اور نا اس وقت کو یاد کرے گا کہ جب اس نے ان نافرمانیاں کی. ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں, نہ تو ٹائم سے نماز پڑھتے ہیں, نہ ٹائم سے ذکر اذکار کرتے ہیں, نہ ہی قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں, صرف ایسی عربی پڑھ لیتے ہیں. تو ہمیں بھی تو یہی ہوگا, تب ہم بھی یہی کہیں گے کہ اللہ ہمیں وہ وقت دے کہ ہم تیری عبادت کریں, ہم دوبارہ اسی وقت میں جائیں اور وہ کام جو ہم نے اس دنیا میں کیے تھے, یعنی جو نافرمانی ہم نے کی تھی, ہم اپنا ہر وقت تیری عبادت میں گزاریں. اس کے بعد ہے اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین پر حلال پکیزہ ہے اور شیطان کی قدم پر قدم نہ رکھو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب یہاں پہ نا اللہ تعالیٰ نا بیان کریں کہ زمین پر جتنی بھی حلال چیزیں ہیں نا وہ کھاؤ. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہے تو حلال لیکن پکیزہ نہیں ہے, ایک چیز حلال ہو اور دوسری پکیزہ ہو. اب جیسے کہ مٹی ہے, اب وہ تو ہے تو حلال لیکن وہ پکیزہ نہیں ہے, یعنی کہ وہ وجہ بن سکتی ہے بہت سی بیماریوں کا, تو اس لیے نا مٹی جو ہے نا وہ مطلب کھا نہیں سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ حلال چیزوں سے مراد یہ ہے کہ آپ حلال کماؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ جب لوگ حلال کا ذریعہ جب لوگ کمائی کا ذریعہ بھول جائیں گے, وہ صرف اس یعنی کہ وہ صرف یہ سوچیں گے کہ ہمارے پاس چیز آ رہی ہے, یہ نہیں دیکھیں گے کہ آ کیسے رہی ہے, وہ صرف دیکھیں گے آ رہی ہے کتنی آ رہی ہے, اور وہ بھول جائیں گے. اور یہ ہے کہ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جو حلال کمائے گا نا وہ تنگ دست ہوگا, یعنی کہ جیسے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے وہ صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے, اتنی تکلیفیں برداشت کر کے آخر میں جا کے اس کو حلال کی روٹی ملتی ہے, رزق ملتا ہے اس کو حلال کا, تو وہ بھی بڑی مشکل سے اپنے گھر کا جو ہے وہ خرچہ چلا رہا ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف کوئی رشوت لے رہا ہے, کوئی جو ہے سود لے رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حرام میں آتی ہیں. اور یہ جتنی بھی حرام چیزیں ہیں نا یہ ساری کی ساری یہ نا ایک حساب کا اپنے جہنم میں اپنا ٹھکانہ ہی بنا رہے ہیں. کہتے ہیں نا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں ہی جہنم میں. obviously جو رشوت دے رہا ہے وہ بھی, اس کے پاس بھی کوئی ایسا ذریعہ ہوگا کہ حرام کا اس کے پاس آ رہا ہوگا تو وہ لگائی جا رہا ہے, اور جو لے رہا ہے وہ تو obviously ہوگا ہی جہنم میں. اور لکھا ہوا کہ شیطان کی قدم پر قدم نہ رکھو, یعنی کہ شیطان جو ہے نا اس نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ اس نے آدمیوں کو بہکانا ہی بہکانا, اور اس کی جو شیطان خود بھی بہکا ہوا ہے, اور اس کی جو بہکنے کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے غرور, یعنی کہ وہ غرور میں آ گیا تھا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں تو میں افضل ہوں. یہ انسان جو ہے یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے تو یہ مجھ سے افضل نہیں ہے. تو اس نے تو شیطان نے نا سجدہ نہیں کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو. تو بعد میں نا جو ہے نا وہ پھر کہتے ہیں کہ جو شیطان ہے نا اس نے قسم کھا لی تھی کہ میں مرتے دم تک, یعنی کہ میں جب آخری حد تک جو ہے نا انسان کو نا غلط راستے پہ لگاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا کہ انسان جب جب مجھ سے توبہ کرے گا میں اپنے بندوں کو بخشتا رہوں گا. تو یہاں پہ ہے کہ جو ہے نا شیطان جو بھی کہے نا اس کا حکم نہیں ماننا. اب جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جو تھی انہوں نے وہ بھی شیطان کے جو ہے نا اتنے جال میں پھنس گئے تھے, تو پھر ان کو بھی سزا کے طور پر اس دنیا میں بھیج دیا گیا تھا, اور بعد میں پھر انہوں نے توبہ کی, پھر ان کی توبہ قبول کر لی گئی تھی اور بتایا کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تو یہی حکم دے گا بدی اور بے حیائی کا, اور یہ کہ اللہ کو بات جوڑو جس کی تمہیں خبر نہیں. یہ شیطان تو یہی چاہتا ہے نا کہ برائی پھیلائی جائے, بے ایمانی پھیلائی جائے, بد اخلاقی پھیلائی جائے. وہ ہر وہ چیز کہے گا کہ ایسے ایسے کام کرو, ایسے کام کرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا, یعنی کہ وہ نماز سے روکے گا. مطلب کہ صبح کی نماز میں جب اکثر صبح ہم اٹھتے ہیں تو سستی میں ہوتے ہیں, کہ شیطان جو ہے نا وہ سستی ڈال رہا ہوتا ہے بندے کو کہ بھائی تم سوئے رہو. لیکن ہمیں جو ہے نا پھر یہ ہمارے نفس پہ آتا ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ہم شیطان کو جو شکست دیں, ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں. اور صبح کی نماز کی فضیلت اسی لیے ہے کہ انسان اپنا جو ہے نا سکون چھوڑ کے اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے اس کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور شیطان جو ہے نا ہر وقت یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ شیطان جو ہے نا وہ مختلف طریقوں سے اکثر انسانی شکلوں میں بھی آ کر اس نے نا بہت سے انبیاء کرام کو بہکایا بھی ہے. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بہکایا تھا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے نا قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے, تو اس نے راستے میں آ کے نا ان کو روکا تھا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پتھر بھی مارے تھے. اس کے بعد آتے, اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں
بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا گیا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت۔ اب نہ کچھ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ ہم نہ بہت سی روایات ایسی ہیں جو ہمارے آباء و اجداد سے چلتی آ رہی ہیں، جیسے کہ ہم اگزامپل لے لیتے ہیں جیسے شادی کی۔ شادی میں بہت سی رسومات جو ہیں وہ کی جاتی ہیں، حالانکہ یہ ساری ہندوانہ رسمیں بھی ہم اندر شامل کر لیتے ہیں۔ اب تو بہت ہی زیادہ رواج ہے، یعنی کہ ہمارے پاکستانی کلچر میں بھی کہ ہم نے بہت سے نا ہندو کا جو کلچر ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے، بہت سی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو یہ اور نا ہم جو ہے نا کہیں گے نا کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے یہ کرتے آ رہے ہیں تو ہم بھی یہ کریں گے، لیکن ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نا کہ یہ نہیں کریں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جو نکاح ہے یہ بڑا ایک اسلامی جو ہے، اسلام میں کہتے ہیں نا کہ نکاح جو ہے یہ پاک کرتا ہے، یعنی کہ نصف ایمان کہا جاتا ہے۔ تو ہم ایک اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں گناہ کر کے، یعنی کہ ہم گانے لگا رہے ہوتے ہیں، ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، صرف ایک اندر میں صرف ایک نکاح والا جو حصہ آتا ہے نا اس وقت ہم دعائے خیر کر رہے ہوتے ہیں، باقی آگے پیچھے جو ہے نا ہم سارا کا سارا گناہ ہی کرتے جا رہے ہوتے ہیں، اور ایک اچھا رشتہ، پاک رشتہ ہم گناہ کر کر کے جو ہے نا وہ قائم کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اور اگر ہم آج کے اس کلچر میں اگر ہم اٹھائیں بھی تو سب کہتے ہیں کہ جی یہ تو نیا آ گیا، جی تو نیا مولوی آ گیا، تو یہ تو ایسے ایسے ایسے، تو لوگ تو باتیں کریں گے، لوگوں کی باتوں پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں اب لکھا ہے کچھ عقل رکھتے ہوئے ہدایت، یعنی کہ ہمارے ہم جو آباء و اجداد کی بات کر رہے ہیں انہوں نے تو وہی کیا نا جو پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اب ہمیں اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں تو قرآن پاک ہماری ہدایت کے لیے بنا ہے، اب ہمیں ہدایت تو لینی ہے نا۔ اب یہ تو نہیں دیکھیں گے نا کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے آ رہے تھے۔ اب جیسے مشرکین تھے نا، ایسے پہلے عرب جو تھے، عرب میں یہ رواج چلتا تھا حرام اور حلال کا نا، کہ وہ نا جانور جو ہوتا تھا نا اس کو ایک اونٹنی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ نے اس نے اتنے بچے پیدا کر لیے ہیں تو اب یہ حرام ہے۔ ہمارے باج داد یہ کرتے ہیں، حالانکہ اونٹنی جو ہے یہ حلال ہے تو ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ تو تب کہتے تھے اس نے یہ کیا، کہ کچھ دیر بعد وہ کہتے تھے اتنے بچے پیدا کر لیے، یہ کر لیا، تو اس کے بعد وہ کہتے تھے نہ تو اس پر سواری کی جا سکتی ہے، نہ اس کو جو ہے نا وہ کھایا جا سکتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے باج داد پیچھے سے یہ کرتے آ رہے ہیں، وہ اس کا کان کاٹ دیتے تھے کہ اب اس کو کھلا چھوڑ دیتے تھے کہ جاؤ جنگلوں میں جہاں مرضی۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے باوجود یہ کرتے آ رہے ہیں تو ہم بھی آگے سے یہ کریں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو حلال قرار دیا تھا۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں اور کافروں کی کہاوت اس کی سی ہے جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخو پکار کے سوا کچھ نہ سنے، بہرے گونگے اندھے تو انہیں کچھ سمجھ نہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کافروں کی کہاوت تو ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ کا جب پیغام آیا تھا، اللہ تعالیٰ کی کتاب آئی تھی نا، وہ سنتے کچھ بھی نہیں تھی نا، تو وہ اس بات کو سمجھتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھنے کے لیے نا تھوڑا صبر، تحمل اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ کہتے کہ کوئی بھی بات آپ کے دل کو اس وقت لگتی ہے جب آپ فل کنسنٹریشن سے اس کو سنتے ہو، آپ اس کے اندر مگن ہو جاتے ہو، آپ پوری محبت کے ساتھ لگن کے ساتھ سنتے ہو۔ جو کافر تھے نا وہ تو سنتے ہی نہیں تھے، وہ تو کہتے تھے ہمارے باپ اجداد نے یہ کیا، ہمارے باپ اجداد نے یہ کیا، ہمارے بڑوں نے ایسے کیا تو ہم ایسا کیوں کریں، یعنی کہ وہ تو سرے سے ہی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اسی وجہ سے کہا کہ نہ تو وہ سنتے ہیں، اگر وہ کچھ بات سن بھی لیتے تھے نا تو وہ آگے اس کو اپنے اندر ہی چیزیں ایڈ کر کر کے تو بتاتے تھے۔ یہی بات تو ہم آج کل کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ادھر سے حدیث سنتے ہیں، اس کے اندر اپنے سے ایڈیشن کرتے ہیں، آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے۔ ہم آج کے اس دور میں نا ہم جو ہے نا اس سٹیج تک پہنچ گئے کہ ہم اگر کوئی حدیث سنیں نا تو ہم آگے اس کو یہ کہہ سکیں کہ ہمیں جو ہے نا اس کا ٹھوس کہ کہاں سے یہ تم نے اس کا لیا ہے، کہاں پہ یہ کوئی حدیث راوی یا مسلم صحیح بخاری کی ہمیں باقاعدہ اس کا حوالہ دو۔ تو اسی طرح ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی یہی کر رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی اچھی بات سنتے ہیں، ہم جو ہے نا ایک الزام یہاں سے لگایا، پھر بہتان یہاں سے لگایا، وہاں سے لگایا، کوئی کسی کی برائی یہاں کی، اس کے اندر دو چار لگا کے اس کی برائیاں کر کے کسی اور کو سنا دی۔ تو یہ چیز ہمیں بھی بہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صرف کافروں کے لیے نہیں کہا بلکہ ہمیں بھی کہا ہے کہ آپ جو بھی بات کرو حق کرو اور سمجھداری سے کرو، اور کسی بھی بات پر اس وقت تک یقین نہ کرو جب تک تمہیں اس کے سچ ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ہے اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ کہتے ہیں کہ اب یہاں پہ ایمان والوں کی بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان، کیونکہ جو جتنے بھی ہیں نا دوسرے ایمان وہ اسلام کے مذہب سے ہٹ کر جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ مردار کھاتے ہیں، وہ مطلب حرام اور حلال کا ان کے اندر کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔
لیکن جو مسلمز ہیں نا ان کے اندر ہے ہی حلال چیزیں جو ہیں ان کو کہا گیا ہے. اور یہاں پہ کہا گیا کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو, ہمیں کہا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے, حرام چیزوں سے تمہیں منع کیا ہے تو اس سے منع ہو جاؤ. اور ستھری چیزیں یہاں پہ جتنی بھی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کر دیا کہ یہ حرام ہے, باقاعدہ قرآن پاک میں بتائی بھی گئی ہیں کہ کون سی چیزیں حلال ہے اور کب حرام ہے اور کب حلال ہے, یہ ساری چیزیں. ایون کہ کوئی کام بھی یعنی کہ چیزیں کھانے کے علاوہ بھی کام بھی حرام حلال جو ہیں وہ بھی بتا دیے گئے ہیں. اس کے بعد ہے اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو, تو جو ناچار ہو یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر گناہ نہیں, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان. اب یہاں پہ نا اللہ تعالیٰ نے 4 حرام چیزوں کا ذکر کیا ہوا ہے. پہلا حرام چیز ہے کیا کہ مردار, یعنی کہ کوئی جانور مر جاتا ہے نا خود ہی آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی موت ہو جاتی ہے, ہم اس کو نہیں کھا سکتے. دوسرا خون, اکثر ہم ذبح کرتے ہیں نا تو ہم باقاعدہ اس کی جو ہے نا گردن, جب ہم قربانی کرتے ہیں تو گردن پہ جو ہے اس کو چھری چلاتے ہیں تاکہ اس کو جتنے بھی اس کی شریانیں کٹیں اور اس کے جسم سے سارا خون جو ہے وہ نکل جائے, کوئی خون اس کا اندر نہ رہے. لیکن وہ باہر کے ملک میں کیا کرتے ہیں, وہ ایسے ہی تلوار چلاتے ہیں پوری کی پوری گردن ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر, ٹھیک ہے. تو وہ یہ چیزیں پھر حرام, ان کا پوری طریقے سے جسم سے خون بھی باہر نہیں نکلتا اور وہ اندر خون جم جاتا ہے اور یہ چیزیں پھر حرام ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ سور کا گوشت جو ہے وہ تو ہے ہی حرام ہی, کیونکہ مطلب وہ جانور ہی حرام ہے, حلال تو وہ بالکل ہے ہی نہیں. اور دوسرا وہ جانور جو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو. اب وہ جانور جو جس پر اللہ کا ہم جب بھی قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے دعائیں وغیرہ پڑھ کے پھر جو تکبیر پڑھ کے پھر تکبیر پھیرتے ہیں. لیکن اگر ہم کسی اور غیر اللہ کا نام لے کر یا کسی اور کا نام لے کر کریں نا تو یہ جو ہے نا ذبح کریں تو پھر یہ ہم پر حرام ہو جاتا ہے. اس کے لیے وہ جو ناچار ہو نہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے, یعنی کہ ایک کے علاوہ کہ آپ نے جتنا بھی کھانا نا ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ہو, یعنی کہ کبھی بھی آپ نے کوئی بھی چیز ضرورت ہے, excess of everything is bad, یعنی کہ جتنی بھی چیز آپ کے لیے بہتر ہوگی, جتنے کا آپ کو حکم دیا ہوگا آپ نے وہ کرنا ہے, اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی چیز نہیں کرنی. اگلی کا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس کے بعد آگے ہے وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں, وہ اپنے پیٹ سے آگ ہی بھرتے ہیں اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے اور نہ انہیں ستھرا کرے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہاں پہ نا بات ہو رہی ہے کہ جتنے بھی کافر تھے نا وہ بولا کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی کتاب آتی تھی, اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے نا اس کو اپنے ہی طریقے سے جو ہے نا اس کے اندر ایڈیشن وغیرہ کرتے تھے, اور اللہ کا جو صحیح والا کلام ہوتا تھا نا اس کو جو ہے نا وہ چھپا لیتے تھے, یعنی کہ اس کو کراس کر کے اپنے ہی کلام لکھ کے اور اس کو بیچتے تھے. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ ساری ان کے لیے حرام تھی, اور یہ ظاہر سی بات ہے وہ جہنم میں اپنا جو آ کر ٹھکانہ بنا رہے تھے. پر لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا, کیونکہ حرام طریقے سے کما رہے تھے ایک تو یہ, اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ کے جو کلام سے اس میں ایڈیشن کر رہے تھے اس کو غلط کہہ رہے تھے. اس کے بعد ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش کے بدلے عذاب تو کسی درجہ انہیں آگ کی برداشت ہے. کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ بھی ہے کہ ان کو عذاب ہوگا, لیکن پھر بھی جو ہے نا یہ ہدایت سے دور ہیں, یعنی گمراہ ہوتے جا رہے ہیں, گناہ کرتے جا رہے ہیں. جیسے کہ پہلے بھی بات کی تھی کہ نا ان کو پتہ ہے کہ ان کو نا ملے گا عذاب, لیکن یہ پھر کہتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ تھے نا پیچھے, انہوں نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی, تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے نا بس ہمیں کچھ دیر عذاب ہوگا تو اس کے بعد کیا ہم تو جنت کے مزے لیں گے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کو کتنی کیسی اور ان کی گناہ جو انہوں نے کے مرتکب ہے, جس حساب سے انہوں نے گناہ کیا ہوگا اس حساب سے ان کو سزا ملے گی. یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری, اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے وہ ضرور پرلے سرے کے جھگڑالو ہیں. اب یہ جو بھی ہے نا جتنے بھی یہ سارے اللہ تعالیٰ کی کتاب جو تھی اس کے اندر ایڈیشن وغیرہ کرتے, اللہ تعالیٰ نے کتاب جو نازل کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو رہتی دنیا تک رہے گی, اور اس کے اندر ہمارے لیے بھی ہر آنے والے انسان کے لیے ہدایت ہے. چاہے آپ کوئی بھی چیز لے لو, کوئی بھی شعبہ لے لو, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے, آپ کہیں سے بھی لے لو تو وہ آپ کے لیے ہدایت ہے.
لیکن لوگ بھلا کیا کرتے تھے اس میں نا اپنی مرضیاں کرنے لگتے تھے, اپنے ہی طریقے سے اپنی ہی من پسند باتیں ڈالنے لگتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے تو حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے لوگوں جو ان کو عذاب جو ہے وہ سنایا. یہاں تک آج تک کا ہمارا جیسے اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہو یا پوچھنی ہو تو کر سکتے ہیں. کر دوں میٹنگ لیفٹ میں اینڈ کر دوں؟ جی جی کر دو.